ابھی سفر کو اسی عزاخانے میں مجلس سزا بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام منعقد ہوگی، جس سے علامہ مبشر عباس نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ احباب سے شرکت کی ابتدا ہے۔ ہمیں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت جناب علامہ حسن رضا باقر صاحب سے کہ وہ رونق و فروز منبر ہوں، اور اختتام مجلس پر شفیع تابوت یتیمان مسلم بن عقیل علیہ السلام برآمد ہوگی۔ بآواز بلند صلوات۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وبصر أعيننا بضوء الفرقان، والشكر لك يا ذا الفضل والإحسان. الصلاة والسلام على الذي جعلته نبيا في أول إيجاد الكون والمكان، ثم غوصته ألف عام في بحور العلم والبرهان. ثم الصلاة والسلام على ناصر شريعته وقاضي دينه ومنفذ أحكامه والمروج للإيمان والمدمر لأهل الكفر والفسوق والعصيان. ثم الصلاة والسلام على زوجته التي نزل في تزويجها القرآن، حيث قال سبحانه وتعالى مرج البحرين يلتقيان. ثم الصلاة والسلام على اللؤلؤ والمرجان، بالخصوص على إمامين وهمامين والسعيدين والشريفين واسمهما الحسنان. ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات الله على محبين ولعنة الله على مبغضين في كل حين وأوان. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ووزيبنا السلام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان تطہیر پہ بلند سلامت نہیں. سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بھی بندہ صف عذاب پہ آتا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے، یہ ذکر دعا کی قبولیت کا بہت بڑا وسیلہ ہے. مالک ذکر کے صدقے میں اب جو دعائیں حاجات لے کے آئیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس عزا خانہ اور جہاں پر بھی صف عزائی مولا مظلوم کربلا بچھائی جاتی ہے، مالک انہیں تازہ اور امام زمانہ قائم و دائم فرمائے. اب امام حاضرین کے مرحومین جن کے لیے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے والا نہیں، بلاخص اس عزا خانہ کے جو بھی اراکین یا جو بھی بانیان دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، مالک ان کی درجات بلند فرمائے. دعائے مالک ہمیں سوائے امام حسین کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے. سب سے بڑی دعا امین ضرور کیجیے گا. مالک حجت دوران بقیت اللہ منتقم وارث خون حسین امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرمائے. ہمیں ان کے آبان و انصاب میں محشور فرمائے. ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے. اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند سلامت فرمائے. عزیزان گرامی، صاحبان ذوقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہ السلام، عاشقان حسین ابن علی علیہ السلام، آئینہ سفر المظفر کی یہ مجلس عزا کہ جو اس خمسہ میں میں نے وارثان قرآن کی عنوان کے تحت گفتگو کر رہا ہوں. سورہ فاتر میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے اس قرآن کے کچھ وارث بنائے ہیں اور یہ وارث وہی ہیں کہ جنہیں ہم نے چن لیا ہے. اور پھر یہ عرض کیا تھا
تو قرآن ورثہ ہے، اہل بیت وارث ہیں. اور ہم نبی کی اگر زندگی دیکھیں، نبی جہاں پر قرآن سنا رہے تھے وہیں وارثان قرآن کی بھی فضیلت سنا رہے تھے. جہاں قرآن کی معرفت کروا رہے تھے وہیں پر وارثان قرآن کی بھی معرفت کروا رہے تھے. اور دیکھیے نبی تو وہ تھا جو بغیر وحی سے بولتا بھی نہیں تھا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ نبی اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے. جب لفظیں بنتی ہیں، احادیث بیان ہوتی ہیں، جملے بولے جاتے ہیں، وہ نبی کی خواہش نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ کی وحی کی ترجمانی ہوتی تھی. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نے اگر وارثان قرآن اہل بیت کی شان میں فضیلت بیان کی ہے تو شاید نبی کی رشتہ داری کی وجہ سے نہیں، نبی خواہش سے نہیں بولتا. اب اگر نبی اس زبان مبارک جس پہ مہر وحی ثبت ہے وارثان قرآن میں سے مولا علی کی کوئی فضیلت سنا رہے تھے تو یہ بھائی اپنے بھائی کی فضیلت نہیں سنا رہا تھا، یہ نبیوں کا سردار، ولیوں کے سردار کی فضیلت سنا رہا تھا. یا نبی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے. اب اگر آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے نبی خاتون جنت کی شان میں کوئی بیان ارشاد فرما رہے تھے تو یہ باپ اپنی بیٹی کی شان نہیں سنا رہا تھا، یہ رحمت للعالمین سیدۃ نساء العالمین کی شان سنا رہا تھا. اس لیے کہ نبی وارثان قرآن کی معرفت کروانا چاہتے تھے، اس لیے نبی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے. اگر نبی اس زبان مبارک سے مولا حسن و حسین کی شان میں کوئی حدیث سنا رہے تھے، یہ نانا اپنے نواسوں کی شان نہیں سنا رہا تھا بلکہ نبیوں کا سردار، جوانان جنت کے سرداروں کی فضیلت سنا رہا تھا. اور جائیے برادران اسلام، تاریخ اسلام پڑھ لیجئے. نبی جہاں آیتیں سنا رہے تھے وہیں پہ فضیلتیں سنا رہے تھے، جہاں قرآن کا بتا رہے تھے وہیں وارثان قرآن کا بتا رہے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ نبی نے وارثان قرآن کی شان قرآن سے ہٹ کے بیان کی ہو، ایسا نہیں تھا کہ نبی نے فضیلتیں عبادتوں سے ہٹ کے بیان کی ہو. ایسا بھی مسلمانوں نے دیکھا کہ اگر نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور عین پشت کی اوپر حسین سوار ہو گئے تو گویا نماز پڑھنا عبادت تھا، پشت پہ سوار ہو جانا فضیلت تھی. مولا آپ کو سلامت رکھے. نبی عبادتوں کے ساتھ ان کی شان سمجھا رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عبادتوں کا سہارا لے کے وارثان قرآن چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو یہ قرآن کا سہارا لے کے وارثان قرآن چھوڑ دیں. نبی کی زبان سے ہم نے آیتیں بھی سنی ہیں، نبی کی زبان سے ہم نے وارثان قرآن کی فضیلتیں بھی سنی ہیں. اس لیے کہ نبی دو چیزیں لے کے آئے تھے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور لے کے آئے تھے اور ایک قرآن لے کے آئے تھے. اور قبلہ کیا دلیل ہے؟ نور بھی تھا، کتاب بھی تھی. آیتیں سنانا دلیل تھا کہ نبی کتاب لے کے آئے ہیں، اور فضیلتیں سنانا دلیل تھا نبی نور لے کے آئے ہیں. نبی دونوں کا سنا رہے تھے. قرآن نے کہا کہ نبی کتاب اور نور لے کے آئے، اور پھر حدیث میں نبی نے کہا میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر ہم کہیں یا رسول اللہ کتاب اور نور لے کے آئے تھے، کتاب اور نور چھوڑ کے جائیے، لے کے کتاب اور نور آئے تھے، چھوڑ کے آپ قرآن اور اہل بیت گئے ہیں. تھوڑا سا ذہن بیدار کیجئے. لے کے کتاب اور نور آئے تھے، چھوڑ کے قرآن اور اہل بیت گئے ہیں. اگر نبی کا کلمہ وہ عرض کرے یا رسول اللہ کتاب اور نور چھوڑ کے جاتے تو نبی کہیں گے یہی تو سمجھا رہا ہوں، کتاب کچھ اور نہیں ہے، قرآن کو کتاب کہتے ہیں، اہل بیت کوئی اور نہیں، نور کو اہل بیت کہتے ہیں. مولا آپ کو سلامتی ہے.
किताब कुरान है। सरवत पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो है ना कि किताब और नूर लेके आए थे, कुरान अहले बैत छोड़ के गए और समझा रहे थे कुरान किताब है, नूर अहले बैत है। अब हम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आप कुरान और अहले बैत क्यों छोड़ के गए थे? नबी फरमाएंगे कि कुरान इसलिए छोड़ के गया, जो वाबस्ता रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। अहले बैत इसलिए छोड़ के गया, जो वाबस्ता रहेगा वो गुमराह नहीं होगा। हमने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मतलब जो कुरान को छोड़ देगा क्या गुमराह हो जाएगा? जो अहले बैत को छोड़ देगा वो गुमराह नहीं होगा। का जो अहले बैत को भी छोड़ देगा वो भी गुमराह हो जाएगा। यानी कुरान को छोड़ा वाबस्ता रहो, अहले बैत को छोड़ा वाबस्ता रहो। हमने कहा या रसूल अल्लाह क्या करें? कहा कुरान और अहले बैत से वाबस्ता रखना है। हमने कहा क्या करें? कहा कुरान पढ़ो, अहले बैत की फजीलतें भी पढ़ो। हमने कहा कुरान से क्या पढ़ें? का सारी आयतें पढ़ो, सारी सूरतें पढ़ो। हमने कहा या रसूल अल्लाह वो 1400 साल पुरानी सूरतें। आज एक मसला हल करना है कि लोग कहते हैं एक ही फजीलतें सुनाते रहते हैं, अहले बैत की एक ही फजीलतें पढ़ते रहते हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह आयतें कौन सी पढ़ें? नबी ने कहा सारी आयतें पढ़ो, सारी सूरतें पढ़ो। हमने कहा या रसूल अल्लाह वो 1400 साल पुरानी आयतें, 1400 साल पुरानी सूरतें। नबी ने कहा वही 1400 साल पुरानी पढ़नी है। हमने कहा या रसूल अल्लाह कौन सी सूरतें? कहा वही सूरह रहमान, वही सूरह आले इमरान, वही सूरह नूर, वही सूरह मरियम, वही सूरह अनकबूत, वही सूरह अबस। वही सारा कुरान पढ़ना है। वही आदम का सजदा है, वही इब्लीस का झगड़ा है, वही लानत का दंगा है, वही नूह का सफीना बनाना है, वही नबी के बेटे का भागना है, वही नबी की बीवी का डूबना है। का सारा वही पढ़ो। वही मूसा का आसा है, वही मूसा का रास्ता बनाना है, वही यूनुस की तस्बीह है। कब वही सारा इब्राहिम का किस्सा है, वही नमरूद का आग का गुलजार बनना है। कब वही इब्राहिम के बेटे का बचाना है, वही जन्नत से तोबे का उतरना है। कब वही ईसा के मौल से है, यानी वही सारा पढ़ा जाएगा, बदलता तो नहीं है। आयतें वही है, सूरतें वही है। अच्छा जब 1400 साल से आयतें वही पढ़ रहे हो तो फिर फजीलतें भी तो वही सुनाई जाएगी। वही अली का काबे में आना है, वही जुल्फिकार का उतरना है, वही सूरज का पलटाना है, सितारे का उतरना है। मौला आपको सलाम, मालिक आपकी दुआ, मालिक सलाम किया। जब आयतें 1400 साल वाली पढ़ी जाती हैं तो फजीलतें भी तो पढ़ी जाएंगी। जब कुरान 1400 साल वाला सुनाया जाता है तो वारिसाने कुरान भी तो वही सुनाए जाएंगे। हमने कहा अच्छा सारी आयतें पढ़ो। हमने कहा अच्छा आयतें छोड़ दो। वो कहे क्या नहीं छोड़ता। हमने कहा यो ही 1400 साल पुरानी आयतें पढ़ते हो। वो कहेगा मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों? कहेगा नबी की जुबान से सुनी है आयतें। हमने कहा आयतें छोड़ दो। कहा नहीं अल्लाह ने भेजी है आयतें। हमने कहा तुम पे वही उतरी थी? नहीं। तुम पे जिब्राइल नाजिल हुआ था? नहीं। तो कैसे नहीं छोड़ सकते? कहा नबी की जुबान से सुनी थी आयतें। यानी अब हर मुसलमान का ये अकीदा है कि नबी की जुबान से सुनी हुई आयतों को पुराना समझ के नहीं छोड़ सकते। तो फिर ये भी तो मयार बनाओ कि जिन जुबान से आयतें सुनी है उसी से फजीलतें सुनी है। जिस जुबान से आयतें सुन रहे थे उसी जुबान से फजीलतें सुन रही थी। अब मयार यही होना चाहिए, जैसे नबी की जुबान से सुनी हुई आयतों को पुराना समझ के नहीं छोड़ सकते, वैसे नबी की जुबान से सुनी हुई फजीलतों को पुराना समझ के नहीं छोड़ सकते। माने आप सलाम
اللہم صلی علی محمد۔ کہا جیسے آیتیں پرانی سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے، ویسے وارثان قرآن کی فضیلتیں پرانی سمجھ کے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم نے کہا اچھا قرآن کی آیتیں پڑھنی ہے، کہا اس لیے کہ اگر آیتیں پڑھو گے تو دلیل ہے یہ قرآن والا ہے۔ کہا آیتیں پڑھو، کہا آیتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے یہ قرآن والا ہے، ویسے ہی فضیلتیں پڑھنا دلیل ہوتا ہے اہل بیت والا ہے۔ شاید کوئی کہہ دے میں قرآن والا ہوں آیتیں نہ پڑھے تو قرآن والا کہیں گے نہیں ہے، شاید کوئی کہے میں اہل بیت والا ہوں اگر فضیلتیں نہیں پڑھتا تو کیسا اہل بیت والا ہے۔ ہم نے کہا اچھا برے الہ کیوں نبی قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے گئے تھے؟ نبی نے کہا کہ جو قرآن سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، جو اہل بیت سے وابستہ رہے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یعنی قرآن پڑھو، آیتیں پڑھنا دلیل ہے قرآن والا ہے، فضیلتیں پڑھنا دلیل ہے اہل بیت والا ہے۔ ہم نے کہا قرآن کا مقصد کہا راستہ دکھانا، اہل بیت کا مقصد کہا راستہ دکھانا۔ ہم نے کہا قرآن کا مقصد گمراہی سے بچانا، اہل بیت کا مقصد گمراہی سے بچانا۔ ہم نے کہا قرآن کا مقصد کا ہدایت دینا، اہل بیت کا مقصد ہدایت دینا۔ قرآن کا مقصد جہنم سے نجات دینا، اہل بیت کا مقصد جہنم سے نجات دینا۔ قرآن کا مقصد جنت میں لے جانا، اہل بیت کا مقصد جنت میں لے جانا۔ قرآن کا مقصد معرفت کرانا، اہل بیت کا مقصد معرفت کرانا۔ قرآن کا مقصد ماضی بتانا، اہل بیت کا مقصد مستقبل سجانا۔ ہم نے کہا بار الہ جب مقصد دونوں کا ایک ہے یا قرآن چھوڑتا۔ تھوڑا سا ذہن بیدار کیجیے، آپ نے سفر کرنا ہے۔ جب مقصد دونوں کا ایک ہے، قرآن نے بھی ہدایت دینی ہے، اہل بیت نے بھی ہدایت دینی ہے، یا قرآن چھوڑ دیتا یا اہل بیت چھوڑ دیتا۔ قرآن و اہل بیت دونوں کیوں چھوڑے؟ اللہ نے کہا بسم اللہ کرو، ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا رحمان کا مطلب، ہم نے کہا رحم کرنے والا، کا رحیم کا مطلب، جسے رحیم کا ترجمہ آتا ہے وہ ذہن بیدار کرے۔ رحمان کا مطلب رحم کرنے والا، کہا رحیم کا مطلب رحم کرنے والا۔ رحمت سے ہی رحمان بنا ہے، رحمت سے ہی رحیم بنا ہے۔ ہم نے کہا بار الہ جب دونوں کا مطلب رحم کرنے والا ہے یا بسم اللہ الرحمن ہوتا، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یا بسم اللہ الرحمن ہوتا، جیسے قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، اہل بیت بھی ہدایت دیتے ہیں، جیسے رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا، یا بسم اللہ الرحمن ہوتا یا بسم اللہ الرحیم ہوتا۔ یہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی رحم کرنے والا، رحیم بھی رحم کرنے والا۔ کبار الہ یا ایک رکھتا رحمان یا رحیم رکھتا۔ اللہ نے کہا دیکھو بنے دونوں رحمت سے ہے، دونوں کا مصدر ایک ہے، لیکن آگے جا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا بار الہ کیسے؟ کہ اللہ رحمان ہے، آدم کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی۔ جو میں نے سنے آیا وہ ذہن میں دار کرے، جو نتیجہ دینا چاہتا ہوں، اللہ رحمان ہے آدم کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی۔ اگر شیطان کے لیے رحمان نہ ہوتا تو اسے قیامت تک مہلت کیسے دیتا؟ اللہ رحمان ہے آدم کے لیے بھی شیطان کے لیے بھی۔ اللہ رحمان ہے نوح کے لیے بھی، پچھلے نوح کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، نوح کے لیے بھی، اس کے بیٹے کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، ابراہیم کے لیے بھی، نمرود کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، موسیٰ کے لیے بھی، فرعون کے لیے بھی اللہ رحمان ہے، سرکار محمد مصطفیٰ کے لیے بھی، ابو جہل کے لیے بھی۔ کہ اللہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے مگر رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ کہ اسی طرح قرآن ہر ایک کی قسمت میں ہے، اہل بیت صرف مومنوں کی قسمت میں ہے۔
مالک آپ کو سلامتیاں دے، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں، سوائے وارثان قرآن کے مالک کسی کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ کہ سے اللہ رحمان ہر ایک کے لیے ہے، وہ رحیم صرف مومنوں کے لیے ہے۔ ویسے قرآن ہر ایک کی نسبت میں ہے، لیکن اہل بیت صرف مومنوں کی قسمت میں ہے۔ جب کسی شاعر سے پوچھا گیا کہ یہ کیوں، تو اس نے حدیثوں کا خلاصہ 2 مصروں میں کیا کہ اہل بیت ہر ایک کی قسمت میں کیوں نہیں، کہ اس لیے کہ حسب نسب کی قید ہے ولایت اہل بیت میں۔ یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو، اور آپ کو سلامتی ہو۔ کہا کیوں اہل بیت ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتے؟ کہا حسب نسب کی قید ہے ولایت اہل بیت میں، یہ خاص رہ گزر ہے، یہ عام رہ گزر نہیں۔ یہ خاص راستہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب نسب کی قید ہے ولایت اہل بیت میں، یہ خاص رہ گزر ہے، یہ عام رہ گزر نہیں، کہ یہ خاص راستہ ہے، ہر کوئی یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ چلیے ہم کہتے ہیں بارے الہ یا رسول اللہ، قرآن اہل بیت دونوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہدایت دینا۔ چلو ایسا ہو جاتا صرف اہل بیت چھوڑ دیتے، اہل بیت بھی ہے، بولتا ہوا قرآن بھی ہے، ناطق کے قرآن ہے، چلو اہل بیت صرف چھوڑ دیتے، قرآن نہ ہوتا۔ نبی کہتے نہیں قرآن بھی ضروری تھا، جیسے اہل بیت ضروری تھے ویسے قرآن بھی چھوڑنا ضروری تھا، اس لیے کہ جو اہل بیت چھوڑ دے گا وہ قرآن نہیں چھوڑ سکے گا، جو ان کی فضیلتیں چھوڑ دے گا آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ جو فضیلتیں سب مل کے جواب دیجیے گا۔ کہا قرآن بھی چھوڑ کے جانا ضروری تھا، کہ جو اہل بیت چھوڑ دے گا وہ قرآن نہیں چھوڑ پائے گا، جو وارثان قرآن کی فضیلتیں چھوڑ دے گا وہ آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ نبی کہیں گے اس لیے قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو اہل بیت چھوڑ دے گا وہ آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ لوگ علی کی سخاوت پڑھنا چھوڑ دیں گے، سورہ دہر نہیں چھوڑ پائیں گے۔ مولا ان ہاتھوں کو خیرات دے۔ لوگ علی کی سخاوت چھوڑ دیں گے، سورہ دہر نہیں چھوڑ پائیں گے۔ علی کی شجاعت اور جنگیں پڑھنا چھوڑ دیں گے، سورہ حدید نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ ان کی وراثت کا انکار کر دیں گے، آیت وراثت نہیں چھوڑ پائیں گے، حدیث قصہ چھوڑ دیں گے، آیت تطہیر نہیں چھوڑ پائیں گے، ان کی مودت چھوڑ دیں گے، آیت مودت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ لوگ ان کے فضائل چھوڑ دیں گے، قرآن کی آیتیں نہیں چھوڑ پائیں گے۔ علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے، آیت ولایت نہیں چھوڑ پائیں گے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ کسی کا محتاج نہ ہو۔ علی کہ آیتیں بھی ضروری تھیں، جو ان کی فضیلتیں چھوڑ دے گا وہ آیتیں نہیں چھوڑ پائے گا۔ لوگ ان کے در سے کہیں اور چلے جائیں گے، یہ آیتیں نہیں چھوڑ پائیں گے۔ چلو یہاں روک کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، حالات حاضرہ کے تحت لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ کیوں کہا جاتا ہے، کہ یہ جو گلدستہ اعظام پہ علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفاتہ بلا فصل کہا جاتا ہے، کہ نعوذ باللہ یہ کوئی دہشت گردی ہوتی ہے۔ قبلہ نہیں، علی کا نام صرف مومن و منافق کی پہچان ہوتی ہے۔ حوالہ دے کے جا رہا ہوں، صحیح مسلم کے باب الایمان میں نبی کی حدیث ہے
یا علی حبو کا ایمان و بغض کا نفاق. علی جس دل میں تیری محبت ہو وہ مومن ہوتا ہے، جس دل میں تیرا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں علی کے نام سے ہمیں دہشت ہوتی ہے. ہم کہیں گے 1400 سال بعد کے منافق کو صرف آج ہی دہشت نہیں ہوتی، 1400 سال پہلے بھی منافقوں کو علی سے دہشت بھی ہوتی تھی، دہشت بھی ہوتی. مولا سلامت رکھیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. مل کے جواب دیجئے بچے کا. حاضرین مولا آپ کی محبت سلامت رکھے، سوائے غم حسین کے کوئی غم نصیب نہ فرمائے. قبلہ لوگ کہتے ہیں علی کا یہ جو نام آتا ہے گلدستہ اذان سے یہ دہشت گردی ہے، یعنی منافق کو دہشت ہوتی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے، 1400 سال پہلے بھی نبی کے زمانے میں منافقوں کو دہشت بھی ہوتی تھی، علی سے وحشت بھی ہوتی تھی، دہشت بھی ہوتی تھی اور وحشت بھی ہوتی تھی. اور شاید کوئی سمجھتا ہو کہ مشکل حالات میں ہم علی چھوڑ دیں گے. دنیا کو تاریخ تشیع ہی معلوم نہیں ہے، یہ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے. اور امام شافعی کا جملہ ہے کہ علی کے چاہنے والوں نے دشمنوں کے ڈر سے بھی علی کے فضائل چھپائے ہیں، لیکن آج بھی علی علی نظر آ رہا ہے. جائیے تاریخ تشیع اور علی کے فضائل کی تاریخ پڑھ لیجئے. بنو امیہ کا زمانہ دیکھ لیجئے، بنو عباس کا زمانہ دیکھ لیجئے. شاید آج کوئی علی کا دشمن سمجھتا ہو اس کی ایک پریس کانفرنس کی وجہ سے علی والا دم جاتا ہے. شاید کوئی یہ سمجھتا ہو دشمن علی کے ایک بیان کی وجہ سے ہم علی ولی اللہ چھوڑ دیں گے. جاؤ بنو امیہ کی تاریخ پڑھو، جاؤ علی والوں کی تاریخ پڑھو، جاؤ بنو عباس کی تاریخ پڑھو. کتنے بڑے بڑے علی کے دشمن بادشاہ آتے رہے. جاؤ مروان کی تاریخ پڑھو، یزید کی تاریخ پڑھو، متوکل کا زمانہ دیکھ لیجئے، جعفر منصور دوالکی کا زمانہ دیکھ لیجئے. تم نے علی والوں کی تاریخ ہی نہیں پڑھی. علی کے فضائل چھپائے جاتے رہے، علی کی محبت کی وجہ سے علی والوں کے گھر گرائے جاتے رہے، علی کی محبت کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا رہا، علی کی محبت کی وجہ سے شیعوں کو زندہ دیوار میں چلوایا جاتا رہا. علی کی محبت کی وجہ سے عثمان علی حکومتوں نے مؤرخ بھی خریدے تھے، محدث بھی خریدے تھے، مفسر بھی خریدے تھے، مفتی بھی خریدے تھے. شاید علی کا ذکر رک جائے گا، شاید علی و ولی اللہ کی صدائیں رک جائے گی. جاؤ تاریخ تشیع پڑھو، علی کا منافق مفتی جہنم سے پہلے جہنم کی آگ میں چل رہا ہے. میرا علی کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی علی رہے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت، مولا آپ لوگوں کو سلامت. مولا آپ کو سلامت. بے شک بن جاتی ہے زہر جو دعا ملتی ہے، اور نیک وقت سو بھی جائے تو جزا ملتی ہے، بعد وقت جاگتا بھی رہے تو سزا. جائیے تاریخ تشیع پڑھیے. لوگ زندہ دیواروں میں چنوایا گیا لیکن علی کا ذکر نہیں چھوڑا. اور قبلہ وہ جو ایک بہت بڑا دہشت گرد یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایسی باتوں سے علی کا ذکر رک جائے گا. وہ ہمارے ملک کا بھی دشمن ہے، کالعدم جماعتوں سے تعلق ہے.
قبلہ ایک ایسا نعرہ لگائیے کہ دشمنان تشیع اور دشمنان علی کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، علی نہیں چھوڑ سکتے. ہماری ہزاروں جانیں علی کے قدموں سے بس ہونے والی خاک پہ قربان ہے. قبلہ ہمارا مال علی کے قدموں سے قربان ہے، ہماری 7 نسل علی کے بیٹوں پہ قربان ہے، ہماری اولاد علی پہ قربان ہے. قبلہ ایسا نعرہ لگائیے جو علی کو علی مانتا ہے، علی کو ولی مانتا ہے، علی کو وجہ اللہ مانتا ہے، علی کو لسان اللہ مانتا ہے، علی کو عین اللہ مانتا ہے، علی کو حسن اللہ مانتا ہے، علی کو مشیت اللہ مانتا ہے، علی کو نفس اللہ مانتا ہے. جس کا علی ہے علی کا ہے کلکفہ ہے، جس کا عقیدہ ہے علی مصدر حلاتا ہے، جس کا عقیدہ ہے علی امیر المومنین ہے، جس کا عقیدہ ہے میرا علی امام المتقین ہے، جس کا عقیدہ ہے میرا علی قاتل الناقصین ہے، میرا علی قاتل المارقین ہے، میرا علی قاتل المنافقین ہے، میرا علی قاتل الکافرین ہے. جس کا عقیدہ ہے علی مومن و منافق کی پہچان ہے، جس کا عقیدہ ہے علی جنت و جہنم تقسیم کرنے والا ہے، جس کا عقیدہ ہے علی کے بیٹے جنت کے سردار ہیں، جس کا عقیدہ ہے علی کائنات میں واحد ہے، جس کی زوجہ بطول ہے، جس کا عقیدہ ہے علی کی زوجہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے علی انگوٹھی دے اللہ آیت اتار دیتا ہے، جس کا عقیدہ ہے علی جانب تطہیر میں آئے علی آیت تطہیر اتار دیتا ہے، جس کا عقیدہ ہے علی یتیم مسکینوں کو کھانا کھلائے اللہ سورہ دہر اتار دیتا ہے. قبلہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی کے دشمنوں کو جہنم سے پہلے دنیا کی آگ میں جلاؤ. نعرہ حیدری. مارا سلام علی حق علی حق علی حق. حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو علی کی جائے ولادت سے انکار تو کر، میں دیکھوں ہائی میرا کیسے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مولا آپ کو سلامت ہے. واہ مولا آپ لوگ کو سلامت ہے. مولا آپ لوگ کو سلامت ہے. اور قبلہ چلیے عزادار نے علی حق کا نعرہ لگوا دی. اس میں جملہ کہہ دیتا ہوں، ہم یہ ایک نعرہ لگا کے بھی دنیا کو معیار بتاتے ہیں حق کا. اس ایک نعرے سے حق کا معیار بتایا جاتا ہے. اور یہ ہمارا نعرہ نبی کی حدیث کے تحت بنایا گیا تھا. حدیث متفق علیہ ہے. ہر عالم اسلام نے لکھا، نبی نے کہا الحق علی وعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. اگر یہاں پہ حدیث رک جاتی ہم پھر بھی نعرہ نہ بناتے علی حق کا. نبی نے آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں، دروازے علی پہ آؤ. اللہم ادر الحق حیث ما دار علی کبار الہ. حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑتا جاتا ہے. مولا آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے کہ حق کا معیار نبی نے بنا کے جا رہے تھے. اور یہ حدیث ہر مسلمان نے سنی ہوئی ہے. کبھی جائیے اپنے کسی عالم مفتی سے پوچھئے گا یہ حق بھی کیا ہوتا ہے.
کہ جہاں حق ہو وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ جائیے پوچھئے اپنے مرضی کے عالم کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ حق کیا ہے۔ کبھی بندے کو زندگی میں پتہ چلتا ہے یہ حق کیا ہے۔ جسے زندگی میں پتہ نہ چلے اسے مرنے کے بعد اس کے وارث اپنے شانوں پہ اٹھا کے قبر پہ لٹا کے عالم کو بلا کے شانہ ہلا کے بتاتے ہیں سونا حق کیا ہے۔ جس نے کبھی تلقین میت دیکھی ہو مرنے کے بعد قبر میں لٹا کے عالم کو بلا کے شانہ ہلا ہلا کے کہتے ہیں سن اب حق کیا ہے۔ پھر عالم بتا رہا ہوتا ہے ان الموت حق والبعث حق والنشور حق وتطایر الکتب حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر حق والصراط حق والجنت حق۔ شانہ ہلا ہلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں مرنے والے سن یہ موت حق ہے، تیرا قبر میں اتارا جانا حق ہے، تیرا نام اعمال کا کھولا جانا حق ہے، منکر و نکیر کا سوال کرنا حق ہے، نام اعمال کا تولا جانا حق ہے، تیرا پل صراط سے گزرنا حق ہے، تیرا جنت میں جانا حق ہے۔ اچھا مرنے کے بعد اپنے مردے کو بتاتے ہو موت سے لے کے قبر تک، قبر سے لے کے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ اور میرا نبی کہہ رہا تھا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ تو پھر ہمیں کہنے دیجئے ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ مولا آپ کو سلامت۔ علی کو بادشاہ کائنات کہتے ہیں، علی کی راہ کو راہ نجات کہتے ہیں۔ بے شک علی کو چاہنے والے کبھی نہیں مرتے، علی کو چاہنے والے کبھی نہیں مرتے، علی کے عشق کو آب حیات کہتے ہیں۔ یا نبی نے کہا جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے۔ موت سے قبر، قبر سے پل صراط، پل صراط سے جنت تک ہر مرحلہ حق ہے۔ تو ہر جہاں علی ملیں گے، ہر جہاں علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ تو اس لیے اگر چاہتے ہو کہ جہنم سے بچ جائیں تو در علی پہ آنا پڑے گا، کہ جو حق کا معیار ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جیسے ابھی میری قوم کے اس بچے نے ربائی کے ذریعے کہا بھی ہے کہ علی والے کو موت نہیں آتی، گویا آب حیات بھی لیا ہے۔ اور قبلہ مولا کا تو فرمان ہے کہ یحار حمدان من یموت یرنی مؤمنا کان او منافقا۔ حارث حمدانی جو مرتا ہے علی اس کے سرہانے آتا ہے، جو مرتا ہے حارث حمدانی علی اس کے سرہانے آتا ہے۔ میں حوالہ دے دیتا ہوں، آج سے 800-900 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے مولا علی کی۔ حارث حمدانی جو مرتا ہے مومن اس کے سرہانے آتا ہے۔ اگلا جملہ عجیب ہے مومن کا کہ مولا نے کہا مؤمنن کانا او منافقن، مومن مرے علی اس کے سرہانے بھی آتا ہے، منافق مرے علی اس کے سرہانے بھی آتا ہے، مومنن کانا مومن مرے تو بھی آتا ہے، منافق مرے تو بھی آتا ہے۔ جب میں نے حدیث پڑھی میں سوچنے لگا اچھا مومن کے سرہانے تو آنا چاہیے، اس لیے مومن کی سب سے بڑی خواہش علی کا دیدار ہوتا ہے۔ مولا علی کے چہرہ والا وہ سار اٹھائے کہ اس لیے علی کو آنا چاہیے مومن کے سرہانے۔ مومن کے سب سے بڑی خواہش علی کا دیدار ہوتا ہے، اس سے بڑا زندگی میں مرحلہ ہی کوئی نہیں مومن کے لیے جب اس کے سامنے علی کی زیارت ہو رہی ہو۔ اور جب مومن کے سرہانے علی آتا ہے مومن پہ موت آسان ہوتی ہے۔ میں نے کہا مولا منافق کے سرہانے کیوں آتے ہو؟ تو پھر مجھے سمجھ آئی مولا منافق کے سرہانے کیوں آتا ہے کہ منافق وہ ہے جو علی کے ذکر سے ہی جلنے لگتا ہے، منافق وہ ہے جو علی کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتا، منافق وہ ہے جسے علی کی فضیلت سننا گوارا نہیں ہوتی۔ ادھر علی کا نام آتا ہے، ادھر اس کے سینے میں آگ جلنے لگتی ہے، ادھر علی کی فضیلت بیان ہوتی ہے، ادھر منافق کی پیشانی پہ شکن آتی ہے۔ علی نے کہا میں منافق کے سرہانے اس لیے جاتا ہوں، منافق ساری زندگی
नहीं अली के बुग़्ज़ में जीता रहा है, वो अली का नाम भी नहीं सुन सकता। जब वो देखता है मरने से पहले अली उसके सिरहाने आया है, तो मुनाफिक के लिए मरने से पहले अली को देखना ही मुनाफिक की मौत होता है। यही मुनाफिक की मौत होती है। बेशक ऐसा ही है, वो जहन्नुम से पहले दुनिया की आग में जल रहा होता है बुग़्ज़ अली की वजह से। और कहा यही मुनाफिक की मौत होती है जब वो अली को अपने सामने देखता है, वहीं पे मुनाफिक मर जाता है। और इसलिए जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो वो हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो जाता है। कंबर को कौन जानता था? एक आम सा गुलाम था, अली के दर पे आया तो हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गया। मैसम को कौन जानता था? मैसम तम्मार को, अली के दर पे आया तो हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो गया। तो अली तो आबे हयात हकीकत में पिलाता है। अगर हमेशा के लिए जिंदा व जावेद होना है तो इखलास के साथ अली के दर पे झुक जा, अली तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर देगा। नहीं तो अली ने दुनिया में मिसाल दी है कि हमने तो करबला में खून दे के इस्लाम को जिंदा व जावेद कर दिया, कि जो इस्लाम आखिरी सांसें ले रहा था जब अली वालों के दर पे आया तो हमेशा के लिए जिंदा हो गया। मेरे अजीज़ और दोस्तों बुजुर्गों, यही दुआ है कि मौला हमें मौत भी इसी अकीदे पे दे। क़यामत के दिन हमें कहना न पड़े हम अली वाले हैं, अली खुद कहे उसे आने दो ये अली वाला है। ये बहुत बड़ी मोहब्बत अली की शम्मा आपके दिल में रोशन हो रही है। जब इंसान कब्र में जाता है फिर इसकी अहमियत का एहसास होता है। मेरे अजीज़ दोस्तों बुजुर्गों, अली के जितने भी फ़ज़ाइल पढ़ दो, लेकिन जब अली की बेटियों की मज़लूमियत है तो अली भी ज़िंदगी में वो मंजर याद करके रोया करते थे। अली का दुश्मन बड़ा कम ज़र्फ़ है। लोग दुश्मनी में सिर्फ बेटों भाइयों को तकलीफ देते हैं, अली का दुश्मन अली के बदले अली की बेटियों से लेते हैं। अदरकुम अल्लाह, अदलालो आज जिन शहदादों की शहादत पढ़नी है वो अली के दो नवासे हैं। एक अली की बेटी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा करबला में अपने दो शहजादे कुर्बान कर रही थी, और एक अली की बेटी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा करबला से पहले अपने शहजादों को मुस्लिम के साथ सफ़ीर बन के भेज रही थी। अददारो, मैं अपनी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से माफ़ी मांग के ये जुमला कहूँगा कि हाँ आकाज़ादी, आपके औनो मोहम्मद ने भी शहादत दी है, लेकिन उनकी लाशें उठाने के लिए हुसैन व अब्बास पहुँच गए थे। जिससे जुमला समझ आया है उसके गिरिए के लिए यही काफ़ी है कि यतीमान मुस्लिम की मज़लूमियत क्या है। मेरी आकाज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शहजादे भी औनो मोहम्मद कुर्बान हुए, लेकिन दोनों को लाशें उठाने के लिए एक तरफ से हुसैन जा रहे थे, दूसरी तरफ से अब्बास जा रहे थे। मैं अपनी आकाज़ादी रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा के शहजादों पे जान कुर्बान कर दूं। अज़ादारो, जब ये दोनों शहीद हो रहे थे तो लाशा उठाना तो दूर की बात, कातिल तीर बरसा रहे थे। अदरुकुम अला ज़हरा, माला आपको सिवा इस गम में किसी गम में न रुलाए। कोशिश करना हर आँख का वज़ू हो जाए, रोज़ाना इस सरों को झुका के गुनाहों की माफ़ी मांगना। ज़िंदगी के किसी मोड़ पे कोई ऐसा गुनाह है जो आज इस गम में रोने नहीं देता। अदलारो, जब रुक़ैया सलामुल्लाह अलैहा कूफा में दाखिल हुई
تو انہوں نے دیکھا دارُ الامارہ کے دروازے پر جناب مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے. جناب رقیہ سلام اللہ علیہا نے اپنے سرتاج سے یہی کہا کہ میرے سرتاج میں نہیں پوچھتی آپ نے کون سے مسائل دیکھے ہیں، اس لیے کہ میں نے سن لیا ہے کہ آپ پہ کون سا ظلم ہوتا رہا، کہ میں نہیں بتاتی کہ رقیہ نے کون کون سی مصیبتیں دیکھی ہے، کہ میرے سرتاج میں نہیں بتاتی کہ میرے سر پر رضا نہیں ہے، اس لیے کہ زینب کے سر پہ بھی رضا نہیں ہے، کہ میں نہیں بتاتی رقیہ بے رضا ہو گئی اس لیے کہ علی کی بیٹیاں بھی بے رضا ہو گئی. کہا سرتاج صرف ایک سوال کرتی ہوں کہ میں نے 2 شہزادے آپ کے ساتھ مدینے سے بھیجے تھے، میری وہ امانتیں کہاں ہیں؟ اجرکم علی الزہرا، میری وہ 2 امانتیں میرے حوالے کر دیجئے. عزادارو، جب جناب مسلم کی شہادت ہو رہی تھی، جناب مسلم 9 ذی الحجہ 60 ہجری میں شہادت ہوئی، اور اپنے ان 2 شہزادوں کو کہا تم شرح کے پاس چلے جانا، وہ تمہیں مدینے بھیج دے گا. لیکن عزادارو، جب انہیں مدینے قافلے کے ساتھ روانہ کرنا تھا، وہ قافلہ روانہ ہو گیا. اس کے بیٹی نے کہا تم جہاں سے دوڑتے جاؤ قافلے تک پہنچ جاؤ گے. ادھر ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مسلم کے بیٹوں کو سر لے کے آئے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا. عزادارو، بالآخر یہ بچے راستہ بھٹک کر ایک جگہ پہ آرام کر رہے تھے کہ اچانک بچے سو گئے. کیا دیکھا؟ چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، کچھ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی، ہر طرف سے لشکر نے گھیرا ہوا تھا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے ذرا سر اٹھا، یہ دیکھ تو صحیح ہمارے گرد کیسے گھوڑا سوار جمع ہے. بڑے بھائی نے سر اٹھایا. عزادارو، ابن زیاد کے سپاہی تھے، گرفتار کر کے انہیں زندان میں بند کیا. اب علماء کہتی ہیں 1 سال تک تقریباً ان بچوں کو زندان میں قید کیا گیا. کہ ایک دن یہ بچہ رو رہا تھا، چھوٹے بھائی نے خواب میں ماں کو دیکھا. عزادارو، اماں اماں کہتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا. دروغہ کہتا ہے یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ بڑا بھائی کہتا ہے اس لیے کہ اسے ماں کی یاد آ رہی ہے. کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہمارا تعلق مدینہ سے ہے. کہا کس مدینے سے تعلق ہے؟ کہا مدینہ تو رسول کے رہنے والے ہیں. کہا وہاں کس گھرانے سے تعلق ہے؟ کہا ہمارا تعلق علی و فاطمہ کے گھر سے ہے. عزادارو، وہ دروغہ قدمے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے میں 1 سال تک زہرا کے بچوں پہ ظلم کرتا رہا، بچوں مجھے معاف کر دو، میں تمہیں زندان سے نکال دیتا ہوں، صرف ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن تمہاری ماں زہرا شفاعت کرے گی. اتنا کریم یہ گھرانہ ہے. کہا ہماری ماں زہرا شفاعت کرے گی. عزادارو، بچوں کو نکال دیا گیا. بچے راستہ دن میں سفر کرتے، رات میں آرام کرتے. اب بچے چھوٹے تھے، کہتے ایک کی عمر 9 سال تھی، دوسری کی عمر زیادہ سے زیادہ 11 برس تھی. عزادارو، جب ایک رات راستہ بھٹک گئے تو جو یہاں پہ مسیب کا زائر بیٹھا ہے، جو عراق گیا ہے جہاں بچوں کے روزے ہیں، عزادارو وہیں سے ایک نہر بھی گزرتی ہے. وہ مسیب کا علاقہ میدانی علاقہ ہے، دور دور تک کہیں آبادی کے نشان نہیں ہے. یہ بچے وہیں مسیب کے علاقے میں ایک درخت کی اوٹ میں بیٹھ گئے. ایک مومنہ وہاں پانی بھرنے کے لیے آئے. اس نے تو چاند سے چہروں کا سایہ پانی کے اندر دیکھا. عزادارو، وہ اطراف میں دیکھنے لگی. اس نے پھر دیکھا کہ ایک درخت کے اوپر جو چاند سے چہروں والے شہزادے بیٹھے ہیں. عزادارو، بچوں کو نیچے بلایا. بچے اتنے سہمے ہوئے تھے کہ بچے عورت کو دیکھ کے بھی نیچے نہیں آ رہے تھے. کہ بچوں آؤ، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گی. عزادارو، بچے نیچے آئے. کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ چھوٹا بھائی ڈر گیا. تو جب بھی بتاتا ہے ہم سیدزادے ہیں، جب بھی کہتے ہیں کہ ہم علی کے نواسے ہیں، لوگ ان پہ ظلم کرتے ہیں. عزادارو، چھوٹا گھبرا گیا. بڑی نے کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں. وہ مومنہ اسے گھر لے کے گئی. عزادارو، ساری رات بچوں کے اوپر ایک گھر میں مکان میں کمرے میں ٹھہرایا گیا. کہتے ہیں کہ آدھی رات کو بچوں نے خواب دیکھا کہ ہمارے نانا علی ہمیں لینے کے لیے آئے ہیں کہ بچوں تمہارا نانا علی آ گیا ہے، تمہیں خود لینے کے لیے آیا ہے. عزادارو، چھوٹے اتنے تھے یہ بچے کہ بچے اٹھ کے پھر رونے لگے. جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی، اس
इस मोमिना का शौहर इब्न ज़ियाद का सिपाही था। अज़ादारो उस लईन ने रोने की आवाज सुनी, अपनी ज़ौजा से कहता है कि किसके रोने की आवाज आ रही है? वो मोमिना कहती है हमसाए के बच्चे रो रहे हैं। वो कहता है नहीं, मेरे घर के ऊपर से रोने की आवाज आ रही है। उसने उस हुजरे के कुफल की चाबी ली कि जहाँ पे दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं। ये मलआउन उस हुजरे में गया। अज़ादारो कहते हैं कि इतनी तारीकी थी, वो बच्चे नहीं देख सका, लेकिन रोने की आवाजें आ रही थी। अज़ादारो वो जमीन पे हाथ मारता हुआ उस हुजरे में आगे आगे बढ़ रहा था। कहा है बच्चों अपना तारुफ करवाओ। जैसे ही कहा ना कि हम मुस्लिम के बेटे हैं, अज़ादारो उस मलआउन ने, जिनकी छोटी छोटी औलादें हैं माफ कर देना, उस मलआउन ने एक हाथ छोटे के बालों में डाला, दूसरा हाथ बड़े के बालों में डाला। अज़ादारो बालों से पकड़ के उठाता हुआ सादात के दोनों बच्चों को घर के नीचे लेके आया। अज़ादारो घर के सुतून के साथ यतीमान मुस्लिम को रस्सी से बांध दिया गया। मैं यहाँ रोक के जुमला कहूँगा, हाँ मुस्लिम के यतीमों ने एक मजलूमियत में हुसैन की यतीमा सकीना जैसे है कि हुसैन की यतीमा को भी रस्सियों से बांधा जा रहा था, इधर मुस्लिम के यतीमों को भी रस्सियों से बांधा गया। अज़ादारो सुबह हुई, उन्हें दरिया के किनारे लेके गया। बच्चे छोटे छोटे थे, लेकिन कहते हैं ऐ जालिम हमें क्यों कत्ल करना चाहता है? का इब्न ज़ियाद इनाम देगा। का तुझे कितना इनाम देगा? का 2000 दिरहम देगा। तू हमें मदीने ले जा, का हमारे घर वाले ज्यादा अता करेंगे। वो कहते हैं फिर बच्चे अच्छा ऐसा भी नहीं करना, फिर हमें गुलाम बनाकर जाके बाजार में बेच दे, इतनी कीमत तुझे हमारी मिल जाएगी। का मैं ऐसा नहीं कर सकता। का फिर ऐसा कर, अगर कत्ल ही करना है हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। अज़ादारो बच्चों ने 2 रकत नमाज पढ़ी, उसके बाद ये कत्ल करने का इरादा करता है। दोनों भाई फौरन आगे बढ़ते हैं। बड़ा कहता है पहले मुझे कत्ल कर, ये छोटा मेरे बच्चों की वजह है। अज़ादारो छोटा आगे बढ़ के कहता है पहले मुझे कत्ल कर, ये मेरे बाप की जगह पे है। अज़ादारो उस मलआउन ने दोनों को पहले एक पे वार किया, उसका लाशा नहर की जाने पर आया। अब रिवायत अजीब है कि बच्चे को नहर में डाला गया, मगर लाशा आगे नहीं बढ़ रहा। का बादशाह गोया दूसरे का इंतजार कर रहा है। अज़ादारो उस मलआउन ने अब दूसरे भाई का सर कलम किया और सैयद का लाशा भी नहर में बहाया। अज़ादारो बहते बहते दोनों भाइयों के लाशें करीब आए। उस जालिम ने अब तीर बरसाने शुरू किए। रुकैया के बच्चों पे तीरों की बरसात हुई। आखिरी रिवायत सुनिए, अज़ादारो दोनों सर उठाए गए, इब्न ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। जब उस मलआउन जालिम ने भी 2 चांद जैसे चेहरे देखे, उसने कहा तुझे शर्म नहीं आई ऐसे मासूमों को कत्ल करते हुए? अज़ादारो इब्न ज़ियाद ने कहा बच्चों के चेहरे पे पानी डालो, बच्चों के चेहरे पे खून के निशान है। अज़ादारो जैसे ही चेहरा धोया गया,